السلام علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر شفقت فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل کے نو اف یو ڈونٹ۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ولاگ میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ میری ایج کے لوگوں نے کیا پڑھا تھا اور آج جو جنریشن اسکولوں میں پڑھ رہی ہے وہ کیا پڑھ رہی ہے، اور کتنی ان کی ایجوکیشن ہے اور کتنا ان کا نالج ہے۔ اور میرے خیال سے دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں، وہ صرف لکھنا پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ ان کے پاس انفارمیشن ہے لیکن ان کے پاس نالج نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے، تو اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ کے اینڈ پر ایک کویسچن کیا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے یہاں ایجوکیشن سسٹم میں ہو رہا ہے اس کا آؤٹ کم کیا ہے، یعنی اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ ہے انکمپیٹنس، سپرفیشیلٹی، یعنی ہم اس قدر نالائق ہیں کہ مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کو بیان کر سکوں نا۔ انکمپیٹنس کا لفظ میں نے اسی لیے استعمال کیا کہ وہ ساری چیزوں کو اپنے اندر لے آتا ہے۔ سپرفیشیل یعنی ہماری ہر چیز جو ہے نا وہ سطحی ہے۔ ہم نے اگر فینسی ورڈز دنیا میں سنتے ہیں تو وہ ہم نے سن لیے ہیں اور ہم ٹیڑھا منہ کر کے الٹی سیدھی انگریزی میں جیسے تیسے ہوگا اس کو بولیں گے بغیر یہ ریئلائز کیے ہوئے ہے کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں بولا گیا تھا اور ہم کس کانٹیکسٹ میں بول رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ یہ ہوتا ہے نالج۔ تو یہ ہمارے ہاں آ گیا ہے، یعنی ایک مصنوعی پن آ گیا ہے ہمارے ہاں، ایک نالائکی ہمارے ہاں آ گئی ہے پوری قوم میں، اوپر سے لے کے نیچے تک۔ آئی مین اٹ۔ اچھا، ہم صرف پڑھ سکتے ہیں یا ہم لکھ سکتے ہیں، جو کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا، اور وہ بھی صرف اردو میں، کیونکہ ہمارے جو سو کالڈ جن کو ہم ایجوکیٹڈ پیپل کہتے ہیں نا، تعلیم یافتہ لوگ کہتے ہیں نا، ان کو بھی انگریزی پراپرلی پڑھنی نہیں آتی، لکھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور ہمارے ہاں لوگوں کو ظاہر ہے کیوں ایسا ہے، کیونکہ کوئی پراپرلی ایجوکیشن نہیں ہوئی، کوئی ان کو نالج امپارٹ نہیں کیا گیا، ان کے پاس صرف انفارمیشن ہے، کیونکہ ہم نے ایمفسائز ہی کیا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو انسٹیڈ آف نالج ٹیکنالوجی کو۔ یعنی ہم نے لوگوں کو اطلاعات تو دے دیں لیکن اس کی کانسیپٹ اس کا کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کی جو لٹریری بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے، وہ ہمیں نہیں آتی نا۔ اور یہ جو جنریشن ہماری اب پچھلے 4-5 سال سے جو جنریشن ہماری آئی بلکہ 10 سال سے، ان سب کا یہی عالم ہے۔ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے یا انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ہے اس وقت سے ہمارا یہ حال ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم کہیں کے بھی نہیں رہے، نہ ہم گھر کے ہیں نہ ہم گھاٹ کے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے اس نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے فیس بک کے اوپر کیا کرنا ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے، ہم نے ٹویٹر کے اوپر کیا کرنا ہے، ہم نے یوٹیوب کے اوپر کیا کرنا ہے، ہم نے ٹک ٹاک کے اوپر کیا کرنا ہے، ہم نے انسٹاگرام کے اوپر کیا کرنا ہے، ہمیں ورلڈ وائڈ ویب کا بھی پتہ ہے، تاکہ ہمیں ڈارک ویب کا بھی پتہ ہے۔ یہ ساری خرافات جو ہیں یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ہیں۔ اب یہ جو ہماری لڑکیاں ہیں، معاف کیجیے گا، ظاہر ہے میں ہر ایک کی بات نہیں کرتی، میں جنرلی اسپیکنگ ایک جنرل میں اسٹیٹمنٹ دے رہی ہوں کہ جو ہماری لڑکیاں ہیں نا، ان کو آج کل کی لڑکیوں کو انٹرسٹ کیا ہے؟ ان کو انٹرسٹ ہے میک اپ میں۔ آپ ذرا یوٹیوب چینل اٹھا کر دیکھیں، 1001 طریقہ جو ہے نا وہ صرف ان کو میک اپ کا بتایا ہوا ہے، یا کھانے بنانے کا، یا چٹنیاں بنانے کا۔ ہماری قوم کے 2 کام ہیں، میں کہنا نہیں چاہتی کہ ہم کس طرح ناچتے ہیں اور کس بری طرح سے کھاتے ہیں۔ یعنی میں جو عام اپنے گھر میں بیٹھ کے کہتی ہوں نا کہ ہم لوگ وہ نام نہیں لینا چاہتی، انفارچونیٹلی کسی ایک جینڈر کی توہین ہو جائے گی، تو لیکن ہم ناچتے ہیں اس طرح اور ہم جانوروں کی طرح کھاتے ہیں۔ یہ ہمارے 2 کام ہیں بحیثیت کام۔ اچھا، اب وہ خواتین جو ہیں، لڑکیاں بھی، وہ ساری میک اپ میں انٹرسٹیڈ ہیں، یا ماڈلنگ میں انٹرسٹیڈ ہیں، یا ہیئر ڈریسنگ میں انٹرسٹیڈ ہیں، ہیئر ڈرائنگ کر لیں گی، وہ کھانے کھا لیں گی، وہ ڈانس کر لیں گی، سڑکوں کے اوپر شوٹنگ کریں گی، ٹک ٹاک فلمیں بنائیں گی، اور اس طرح سے وہ اپنا پیسہ ارن کرتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم پراپرلی ایجوکیٹڈ نہیں ہیں۔ اب یہ سب ہوا کیوں ہے؟ مطلب جو کچھ میں نے بتایا کہ جو ہماری بیڈ ایجوکیشن تھی اس کا جو آؤٹ کم تھا، اور اس کے بعد جو اس کا آؤٹ کم ہوا، تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے ہمارے ہاں بحیثیت قوم کوئی پلاننگ نہیں ہے، ہم ٹریننگ پر بلیو نہیں کرتے، ہم میرٹ پر بلیو نہیں کرتے، اور ہم یہ بھی بلیو نہیں کرتے کہ جو شارٹ کٹس ہیں، اور جو یعنی ہم وہ پلاننگ ٹریننگ پر تو بلیو نہیں کرتے، نہ میرٹ پر بلیو کرتے ہیں، لیکن ہم بلیو کرتے ہیں شارٹ کٹس پر۔ بس کسی طرح راتوں رات ہم ارب پتی ہو جائیں اور ہمارا بس ایک سٹیٹس ہو جائے، اور وہ یہ نہیں سوچتے
کہ آپ اربپति ہو جائیں ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کسی بھی بندے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، آپ یقین مانیں کہ جو ایجوکیشن ہوتی ہے نا، ایسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ یہ آپ کو امپروو کرتی ہے، آپ کی پرسنالٹی کو امپروو کرتی ہے. تو آپ ایک اربپتی بندہ بھی آپ کے سامنے ہوگا، اگر وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے نا، تو اس کی جہالت اس کی پرسنالٹی کے ارد گرد ہوتی ہے اور دیکھنے والے اس کو دیکھ لیتے ہیں. آپ وہ خاموش بیٹھا رہے گا ٹھیک ہے، آپ اسے ایک بات کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ شخص کتنے پانی میں، کتنا سپرفیچل، یعنی کتنی سطحی اس کی زندگی ہے اور کتنی سطحی اس کی وہ ہے پرسنالٹی ہے. ہم لوگوں نے یہ سب ہمارے ہاں کیوں ہوا؟ میں نے بتایا نا کہ ہمارے یہاں پلاننگ نہیں، ٹریننگ نہیں، میرٹ نہیں، صرف شارٹ کٹ ہے. اور یہ ساری کی ساری جو ہوا نا، اس میں ایک بہت میجر رول جو ہے کہ ہم نے ہر ادارے میں پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کی، اور پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کی وجہ سے تباہ ہو گیا. پی آئی اے کو دیکھ لیں آپ، اسٹیل مل کو دیکھ لیں آپ، باقی بڑے بڑے ادارے ہیں. یہ دو بڑے ادارے جو ہیں ان کا تو حال آپ کے سامنے ہے، باقیوں کا بھی یہی حال ہے. اور اس کی میجر وجہ یہ ہے، ون آف دی میجر ریزن، کہ وہ وہاں پر پولیٹیکل اپوائنٹیز ہیں. اب ہم جو بلیو کرتے ہیں، ہم بلیو کرتے ہیں ایک تو اس پر پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس پر، دوسرا ہم بلیو کرتے ہیں فیک ڈگریز پر. یاد رکھیے گا یہ ساری سیریز جو ہے نا، یہ فیکری اور فیکزم پہ ہے. اب یہ جو فیک ڈگریز ہے نا، یہ بیماری سٹارٹ ہوئی تھی 2000 میں، جبکہ بی اے کی ڈگری کو لازم کر دیا گیا تھا کہ اسمبلی میں جس نے جانا ہے اس کے پاس بی اے کی ڈگری ہونی چاہیے. اچھا، اب اس کا کیا ہوا؟ اگر کچھ اس نے خوش قسمتی سے یونیورسٹی سے بی اے کر لیا ہوا تھا تو باقی لوگوں نے پھر جعلی ڈگریاں لینی شروع کر دی. حد یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جعلی ڈگری لی اس سال سے جبکہ انہوں نے ابھی میٹرک بھی نہیں کیا تھا. یعنی جب ان کا آپ نے سی وی دیکھا تو بہت سارے لوگ اس لیے ڈسکوالیفائی ہو گئے کہ انہوں نے بی اے پہلے کر لیا تھا اور میٹرک کہیں اسے 10 سال بعد میں جا کے کیا تھا، وچ مینس کہ بی اے کی ڈگری جو ہے وہ آپ کی جعلی ہے. اچھا، دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ وفاق المدارس جو ہے نا، یہ ایک ریلیجن ادارہ ہے جو مدرسوں سے لوگ پڑھ کے نکلتے ہیں ان کو یہ اسیس کرتا ہے اور ان کو ڈگری دیتا ہے. وفاق المدارس کی ڈگری کو ہم نے بی اے کے ایکویلنٹ کر دیا. آپ بتائیں مجھے ذرا، اس پر آپ روئیں گے یا ہنسیں گے؟ اب یہ لوگ جب بی اے کی ڈگری لے کر اسمبلیز میں آ گئے تو ٹھیک ہے، انہوں نے بی اے کی ڈگری لے لی، لیکن بی اے کی ڈگری کا مطلب ہے بیچلر آف آرٹس. ٹھیک ہے نا، آپ گریجویٹ ہیں. اور گریجویشن کرنے کے لیے کیا آپ کے پاس وہ نالج ہے؟ کیا آپ کے پاس وہ اسٹینڈرڈ ہے؟ کیا آپ کو وہ ساری چیزیں پتہ ہیں کہ بی اے کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں. انہوں نے ڈگری سبمٹ کی اور اس کے بعد وہ اسمبلیوں میں چلے گئے. اچھا، اب انہوں نے وہ وفاق المدارس والوں نے وہ بھی کر دیا تھا، اپنا جو ایگزام سسٹم ہے نا وہ انہوں نے کنورٹ کر دیا تھا تاکہ وہ بیچلر ڈگری یعنی بی اے کی ڈگری جو ہے وہ اوارڈ کر سکے ان لوگوں کو جو کہ ریگولر کالجز یا یونیورسٹیز میں نہیں جا سکتے تھے. چونکہ بی اے کی ڈگری لینے کے بعد آپ 10 سال کے بعد جب میٹرک کا سرٹیفکیٹ آپ کا ہوگا تو پھر آپ خود ہی سوچیں کہ وہ لوگ کس طرح جا سکیں گے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وفاق المدارس میں ڈگریاں کیسے ملتی ہیں. اب میں اس پر کیا کہوں، ساری دنیا جانتی ہے. ہمارے آئے دن کوئی نہ کوئی اسکینڈلس آئے رہتے ہیں، شرمناک ہیں، اس لیے آپ جانتے ہیں، اس لیے اس پر بات کرنا نہیں. ہم ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں. تو جتنے بھی ہمارے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے بھی ہمارے ان ایجوکیٹڈ، ہاف ایجوکیٹڈ اور انکوت کراؤڈ جس کو میں کہتی ہوں نا، کہ ایک یعنی گنوار لوگوں کا ایک ہجوم جو ہے نا، وہ سارے کا سارا اکٹھا ہو کے تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ اسمبلیوں میں جائیں. یہ اس بی اے کی ڈگری کا جو ہم نے اپنی طرف سے تو شاید سوچ کے کیا تھا کہ پڑھے لکھے لوگ آئیں گے، لیکن ہم کتنے کو پڑھے لکھے ہیں یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہمارے اسکولوں کا کیا حال ہے اور ہمیں کیا بتایا جاتا ہے. اور ہمیں دین دنیا کا کچھ نہیں پتا، نہ ہم دین کے ہیں نہ دنیا میں بھی، نو ویئر. میں نے اس لیے بتایا نا آپ کو کہ ہم کہیں بھی نہیں رہے. اور اب یہ لوگ جب اسمبلیوں میں انٹر ہوئے تو پھر انہوں نے اپنا بورن رائٹ سمجھ لیا کہ انہوں نے ایک ایجوکیشن پالیسی بھی دینی ہے. ان ایجوکیٹڈ لوگ جب ایجوکیشن کی پالیسی دیں گے تو پھر کیا ہوگا آپ خود سوچ لیں. تو انہوں نے اپنے سارے ریلیٹیوز اب ان ساری پوزیشنز کے اوپر بٹھا دیے جس میں کہ ایجوکیشن کی پوزیشن بھی تھی اور جس کے لیے وہ کوالیفائی نہیں کرتے تھے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم بلیو کرتے ہیں پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کے اوپر. تو یہ جتنے بھی لوگ اسمبلیوں میں آتے ہیں ان کے گھر سے شروع ہوتے ہیں اور پھر 7ویں جنریشن تک جتنے بھی ان کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کو موقع ملے یہ سب کو اسمبلیوں میں ڈال دیتے ہیں. وہ کوالیفائی کریں یا نہ کریں، ہم میرٹ پر یا ٹریننگ پر یا اس پر تو بلیو ہی نہیں کرتے نا، اسپیشلائزیشن پر. اب کیا ہوا، جب یہ لوگ ایجوکیشن میں آ گئے، وہ لوگ جو کہ کوالیفائی نہیں کرتے تھے، نہ ان کی ایجوکیشن تھی، نہ ٹریننگ تھی، نہ ان کو پتہ تھا، تو کیا ہوا،
وہ ٹیکسٹ بکس جو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ ہم پڑھتے تھے وہ تو ان کے بس کا نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ آپ کو یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے نا ایک قرآنی قاعدہ سے شروع کرتے تھے اور پھر یسر القرآن دوسری دفعہ دوسرا ہوتا تھا ہمارا, اور تیسرے سٹیپ کے اوپر ہم قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے. تو وہ تو قرآنی قاعدہ اور یسر القرآن کے درمیان کی کوئی چیز ہے نا, اس ٹائپ کی ہم نے ٹیکسٹ بک جو ہے نا وہ بنا لی. کیونکہ ہم ان کو رٹا مار کر زبانی یاد کر سکتے تھے, اور جب رٹا مارتے تھے تو اس کے بعد پھر ہم 100% مارکس لے جاتے تھے, اور ہم یعنی وہ 100% مارکس جو ہیں وہ لے کے تو ہم اپنے آپ کو بہت فن خان سمجھنے لگے, اور اسی 100% مارکس کی بیس پر ہم پروفیشنل کالجز میں بھی جانے لگے, اور پھر جو ہمارے ڈاکٹر اور انجینئر جو ماشاءاللہ نکلنے لگے اس میں, تو وہ پھر ان کا جو حال تھا وہ آپ کو پتہ ہی ہے. ایک اس کا اور نقصان یہ ہوا کہ چونکہ وہ پڑھ نہیں سکتے تھے جو لوگ اسکولوں میں یا کالجوں میں ایون یونیورسٹیز میں بھی آئے تھے, چونکہ پیچھے سے ٹریننگ نہیں تھی, پولیٹیکلی اپوائنٹ ہو کے آ گئے تھے, تو ان لوگوں نے ایکچولی یہ جو قاعدہ ٹائپ چیزیں بنائی تھی نا یہ ان لوگوں نے بنائی تھی, چونکہ اس کو وہ خود ہی لکھتے تھے. اکیڈمیز شروع ہو گئی نا, ایجوکیشن ہمارا اسکولوں سے نکل کر اکیڈمیز میں چلا گیا, اور اکیڈمیز والے جو ہیں وہ بھی ان پڑھ تھے سارے کے سارے, پیسہ ظاہر ہے سارا تعلیم بیچتے تھے, بلکہ ضمیر بھی بیچتے تھے. تو پیسہ ارن کرنے کے لیے انہوں نے اکیڈمیز کھول لی, اور وہاں پر چونکہ ان کا کمپٹیشن تھا کہ کتنے بچے پاس ہوئے ہیں, کتنے پرسنٹ رزلٹ آیا, تو انہوں نے وہ قاعدے ٹائپ ٹیکسٹ بکس جو وہ بنائی, پھر ان کو رٹا مروایا, اور رٹا مروانے کے لیے ضروری تھا کہ آپ کے روزانہ کے بیسس پر ٹیسٹ ہوں. تو ان ٹیسٹوں کے لیے پھر جو ہے نا وہ یہ بھی ایک مقصد تھا کہ بھئی کتاب جتنی چھوٹی ہوگی اتنا رٹا زیادہ لگے گا, اور کتابیں لکھنے والے بھی وہ تھے, ایویلیویٹر بھی وہ تھے, پھر آگے جا کے جو ایگزام لیتے تھے وہ بھی وہ تھے, اور پھر ایگزام میں پاس کر کے آپ کو 100% مارکس دینے والے بھی وہی لوگ تھے. تو پھر آپ کیا پروڈیوس کریں گے نا. یہ لوگ پیپر لیک کروا دیتے ہیں جو لکھنے والے ہیں, پھر اس کا بھی پیسہ لیتے ہیں, جن لوگوں کو لیک کرتے ہیں ان سے بھی پیسہ لیتے ہیں, کچھ لوگوں کو گھر بلا کر پیپر سالو کروا دیتے ہیں, ان سے بھی پیسہ لیتے ہیں, کچھ لوگوں کو بعد میں جب پیپر آ جاتے ہیں ان کے ماں باپ پیچھے جو بڑے ویل آف ہیں وہ آ جاتے ہیں, پیسے دیتے ہیں اور بچے کو 100% مارکس دلوا دیتے ہیں. اب یہ سب کچھ آج بھی بخدا آج بھی ہماری یونیورسٹی میں بالکل ہمارے اسکولوں میں کالجوں میں ان اکیڈمیز میں سب کچھ میں یہی ہو رہا ہے. تو ہم پڑھ تو نہیں رہے نا, آپ سوچیں نا, ہم تو طوطے ہی پروڈیوس کر رہے ہیں نا, جن کو کہ بس پڑھنا آتا ہے. طوطوں کو ہر لکھنا نہیں آتا, پڑھنا آتا ہے. ہمیں بہرحال طوطوں سے ایک سٹیپ ہم آگے ہیں, ان سے ایڈوانس ہے, چونکہ ہمارے اکیڈمیز یا اسکولوں سے جو لوگ نکل کے آتے ہیں ان کو پڑھنا بھی آتا ہے اور ان کو لکھنا بھی آتا ہے, لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے انفارچونیٹلی. اب یونیورسٹیز میں ہیں اس میں بھی فیک ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے, اور یعنی وہ ڈیٹا ریسرچ کے نام پر جنریٹ ہوتا ہے. آپ ذرا اندازہ کریں, فیک ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے اور اس کو یوز کیا جاتا ہے اپنے تھیسس رائٹنگ کے لیے, اور پھر وہ تھیسس سبمٹ کر کے ہم ڈگریز لے لیتے ہیں, اور ماشاءاللہ ہم یا تو ماسٹرز ہوتے ہیں یا ایم فل ہوتے ہیں, اور یا پھر ہم پی ایچ ڈی ہوتے ہیں. اب اگر کسی آپ ماسٹر ڈگری ہولڈر کو یا کسی بھی ریسرچ ہولڈر کو آپ پوچھیں کہ انہوں نے ریسرچ میں کیا کیا ہے, they will not be able to tell you, اس لیے کہ ریسرچ تو کی نہیں. ریسرچ کا پتہ ہی نہیں کہ اس کے لفظی معنی کیا ہے. میں آپ کو بتایا تھا میں نے ایک دفعہ کسی بھی پچھلے ولاگ میں کہ ایک بندہ انٹرویو کے لیے آیا, اتفاق سے اس کے انٹرویو بورڈ میں میرے ہسبینڈ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ ایگرونومی کا بندہ تھا, ایگریکلچر کا ایک سبجیکٹ ہے ایگرونومی کا بندہ تھا. اس سے پوچھا گیا کہ ایگرونومی کی ڈیفینیشن بتا دو, تو وہ دیدے پاڑے دیکھ رہا تھا, کیونکہ اس کو سوال کی ہی سمجھ نہیں آئی تھی وہ ایگرونومی کو کیا ڈیفائن کرتا, پتہ ہی نہیں کہ ایگرونومی کیا, حتیٰ کہ یہ وٹ کیا ہوتی ہے اور بند کیا ہوتا ہے اور بھولی کیا ہوتی ہے اور حل کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں پتہ. ماسٹرز ہیں اس میں ایگرونومی میں, یہ حال ہے ہماری یونیورسٹیز کا. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ہو رہا ہے جناب ہمارے ہاں, اس طرح ہمارے ہاں تعلیم دی جاتی ہے, اس طرح جو ہے وہ ہم لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں. تو پھر جو جنریشن پروڈیوس کر رہے ہیں آپ اس کا حال دیکھ رہے ہیں سڑکوں کے اوپر, پھر سوائے کھانے کے اور الٹا سیدھا ڈانس کرنے کے ان کے علاوہ ان کو کیا آ سکتا ہے. کھانا وہ کھاتے ہیں, چونکہ بہرحال وہ بہت سارے آؤٹ لیٹس ہیں اور بہت ساری ریسیپیز شیئر کرنے والے فیس بک کے پر, اللہ ان کو سلامت رکھے, دن میں 50 ریسیپیز آتی ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ میجورٹی جو ہے ان میں وہ آدمی ہیں جو مختلف قسم کی ریسیپیز دیتے ہیں, اور پھر ان کا ٹائٹل ہوتا ہے کہ جی یہ بات تو آپ کو آج تک کبھی کسی نے بتائی ہی نہیں ہوگی کہ آلو کا پراٹھا کیسے بناتے ہیں, ساگ کیسے بناتے ہیں, مکئی کی روٹی کیسے بناتے ہیں, آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا. یہ میں ہوں صرف واحد جو آپ کو بتا رہا ہوں, ایون ہوٹلوں والے بھی نہیں بتائیں گے. یہ سب کچھ ہوتا ہے ہمارے یوٹیوب چینلز کے اوپر, اور ان الٹی سیدھی ترکیبوں کے اوپر لوگ کھانا پکاتے ہیں, کھاتے رہتے ہیں, بس مزے میں ہیں. دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد گیا ہے, ہمیں اس سے کیا مطلب.
بس یہ ہے ہمارا حال. تو اب اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو جعلی ڈگریاں اور یہ جو فیک ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے اس کا آؤٹ کم کیا ہوا. ویری ویری انٹرسٹنگ. نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہیں وہ جو 3 ایپیسوڈ اور آئیں گے تو آپ کو پوری سچویشن سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے ملک کے ساتھ ایجوکیشن میں کیا ہو رہا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.